والدین تقریبات میں نقاب نہ لگانے کا کہیں تو کیا کریں؟ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میرے والدین کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ شرعی پردہ کرو، لیکن جب میں کسی شادی وغیرہ میں جاتی ہوں تو والدین کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ کھلا رکھو، نقاب مت لگاؤ، اگر میں اس کے خلاف جاتی ہوں تو ان سے لڑائی ہوتی ہے، صورت میں کیا کروں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث میں آتا ہے خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو والدین اگر آپ کو چہرے کی پہ اسکارف لینے سے منع کر رہے ہیں تو آپ ماں باپ کی بات نہ مانیں، سب سے پہلے اللہ ہے پھر والدین ہے، والدین سے بد کلامی نہ کریں، حتی الامکان برداشت کریں، لیکن چہرے کا پردہ کریں، آپ والدین کے کہنے پر چہرے کا پردہ نہ چھوڑیں۔ آپ خواتین ٹانگ اور بازو کے بال صاف کر سکتی ہیں، کیا خواتین اپنے ٹانگوں اور بازوؤں کے بال صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ حرا کمال اسلام آباد سے کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کیا خواتین جاب ڈریس میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ میرا سوال لباس سے متعلق ہے کہ جو خواتین جاب کرتی ہیں اور ان کا خاص ڈریس ہوتا ہے جیسے پینٹ کوٹ یا ٹی شرٹ پینٹ، تو اسی ڈریس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر وہ ڈریسنگ اس ٹائپ کی ہے کہ مرد بھی پہنتے ہیں، جیسے پینٹ شرٹ بعض اس طرح کی ہوتی ہیں جو مردوں میں اور عورتوں میں فرق نہیں رہتا، تو وہ تو مردوں کی مشابہت کی وجہ سے ایسی ڈریسنگ حرام ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، جائز نہیں۔ لیکن وہ ڈریسنگ ایسی ہے جو خواتین کے ساتھ خاص ہے، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہی کیوں نہ ہو، مخصوص قسم کی پینٹیں ہوتی ہیں، مخصوص قسم کی شرٹیں ہوتی ہیں، تو مردوں سے مشابہت تو نہیں ہوگی، لیکن پھر اس میں یہ ہوگا کہ اگر جسم نظر آ رہا ہے، اسکن نظر آ رہی ہے، یا وہ اتنی چست پینٹ اتنی چست شرٹ ہے کہ باڈی ایکسپوز ہو رہی ہے اس میں، تو بھی وہ پہننا بھی ناجائز ہے اور اسے پہن کے نماز پڑھنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو خواتین کو چاہیے بے شک وہ جاب ڈریس میں نماز پڑھیں، لیکن وہ ڈریس عام حالت میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم اس میں ایکسپوز نہ ہو، اور نماز میں تو اور زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض آپ اس پر عمل نہیں کر رہی ہیں، آپ نے وہی چست کپڑے ہی پہننے ہیں، ٹائٹ سی پہننی ہے آپ نے، تو اس کا گناہ تو اپنی جگہ ہوگا، لیکن نماز میں پھر آپ عبایا لیں اپنے اوپر۔ عورت کے لیے سر کے بال اور جو ہے پوری باڈی وہ چھپانا ضروری ہے، اور اس طرح کہ باڈی ابھری بھی نظر آئے اور باڈی ایکسپوز ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ شوہر کے کہنے پر بال کٹوانا، کیا عورت اپنے بال کندھوں کے نیچے سے کٹوا سکتی ہے؟ اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ کندھے کے اوپر نہیں کٹوا سکتی، نیچے سے کٹوا سکتی ہے، عالیہ حویلیہ سے۔ دیکھیے لمبے بال عورت کی زینت ہیں اور فطرت کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے شوہر کہے یا جیسے بیوی اگر شوہر سے کہے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں تو شوہر کے لیے حرام ہے داڑھی کاٹنا۔ تو عورت کے لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے۔ امہات المومنین نے اپنے بال کچھ چھوٹے کروائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تاکہ زینت کو ختم کیا جا سکے۔ تو اگر عورت کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اس نیت سے بال چھوٹے کر رہی ہے کہ زینت ختم کر رہی ہوں، تو ہمیں ثبوت ملتا ہے اس کا۔ لیکن آج جو خواتین بال چھوٹے کرتی ہیں یا شوہر کے کہنے پہ کرواتی ہیں وہ خوبصورت بننے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے کہ جس چیز میں اللہ نے حسن رکھا ہے آپ اس کے اپوزٹ میں حسن سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے شوہر کے کہنے پر یہ کام جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی نیت کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی لگے، حالانکہ اچھی تو بڑے بالوں میں لگے گی، وہ اب اس کی فطرت چینج ہو چکی ہے۔ ہاں کسی کے بہت زیادہ لمبے بال ہوں، ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو کنارے کاٹ کے اس کو برابر کر دینا یا تھوڑا چھوٹا کر دینا، اتنا کہ وہ سنبھالنا آسان ہو، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں زینت مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ٹینشن سے بچنا مقصد ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو خواتین اس کی کوشش کیا کرتی تھی کسی طرح اور لمبے بال ہوں اور لمبے بال ہوں، چونکہ ہر چیز الٹ چل رہی ہے نا، قرب قیامت میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سب معاملات الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی، تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت جس نے بچہ جنا ہے تو بچہ ماں کی اطاعت کرے، لیکن الٹا یہ ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے۔ اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی تھی، اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں بال کٹائیں، چھوٹے کریں، یہ غلط چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ اور اتنے چھوٹے بال کر لینا کہ چٹیا نہ بن سکے اس میں، جو لمبے بال کی تعریف اس پہ صادق نہ آ سکے، تو یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بال لمبے رکھیں، اس بارے میں شوہر کی بات نہ مانیں۔ ہاں اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے نوکیں بڑھ جاتی ہیں، ان کو لیول میں لانا یا وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، بعض خواتین کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں، تو اگرچہ زینت ہے لیکن وہ نہیں چاہ رہی ہیں ایسی زینت، سنبھالنا مشکل ہے، تو پھر گنجائشیں کاٹیں۔ وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے، ذاتی گھر، اسی کی نفی کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو، اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بیوقوف تو سمجھیں گے نا،
دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. آپ چیخیں نہیں کم از کم, جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں. کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو وہ پورا سیٹ اپ آؤٹ ہوا ہے ان کا, چیخ رہے ہیں. تو آپ, ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں, لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دے نا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں. وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے. شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں, مجمع شور کیسا مچاتا ہے, ہاں ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بہت سی باتیں پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی, کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر, یعنی کہ تقریباً تمام. تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکا ہو جاتا, اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی. لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اور واقعی نہیں آتا. اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ میں دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے, کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں, بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا, ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا, نور اللہ برکتہم بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں, ان کے حساب سے وہ بزرگ ہے. وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم, آپ کہیں گے یہ عاشورہ کے دن کون سا بیان لے کے بیٹھ گئے. بھائی یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہی اہل بیت کی, یہی حضرت حسن حسین کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے. یہ اسلام کی روح ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بھائی پھر اپنی مرضی کے دین پہ چلنے سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ کئی بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے بڑے سیٹنگ پہ ہیں. ایک ان کا غفار بھائی ہر جگہ ہوتے ہیں نا, وسیم بھائی, سلیم بھائی, غفار بھائی, یہ تو ہر یہ تو کردار ہے, کیریکٹر ہے. وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں, یہ بڑے صحت مند ہیں, ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہے. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی, یعنی اپنے رشتے داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں, وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ یہ میچنگ کے بھی ہیں, تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے ڈالر دوں گا. اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی, اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے, کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال, اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے. ٹریفک جیم ہو گیا, کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے, لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹرن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر
لبیک یا رسول اللہ میں 3-4 آدمی مر گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہیں, یا کوئی اسٹرائک ہے, کوئی ہڑتال ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں, کیونکہ ڈاکٹر جو ڈاکٹر میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا ہاسپٹل تھا. وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے, وہ ان کے دامت برکات ان کے ڈاکٹر تھے. تو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم, ہر وقت میڈیکل چیک اپ, ہر وقت احتیاط, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, بڑی تمیز سے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, اور جاگنگ بھی ہو رہی ہے, اور جم بھی ہو رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے, مجھے یاد ہے 2009 یا 10 کی بات ہے, ہمارے دوست آ کے بتایا کرتے تھے کہ مائیکل جیکسن کا تاریخی پروگرام ہونے والا ہے. اتنا بڑا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے. کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہونے والا ہے. دوست صاحب آپ بتاتے تھے اتنا بڑا پروگرام مائیکل جیکسن کا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے اتنا اور ہٹو بچوں ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ایسا ڈانس کرے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا, اور اس کی ریہرسل ہو رہی ہے بہت دنوں سے. تو جو دوست ہمیں بتاتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے, ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے آ کے بتایا کہ مائیکل جیکسن رات کو سوئے, صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. ایسا سوئے ہیں, ایسا سوئے کہ امریکہ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. کتنی بھی گہری نیند میں ہو یا کیسا بھی ہو, پولیس آتی ہے تو اچھے اچھوں کو اٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو آپ بتا رہے تھے اس کا پروگرام ہونے والا ہے, پھر اتنے ڈاکٹر, پھر جراثیم سے ایسی حفاظت, اور ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے ساتھ. تو اس کو مرنے سے پہلے کم از کم چانس تو ملنا چاہیے تھا نا, ڈاکٹروں کو بھی تو کچھ کرنے کا چانس ملنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کو کسی طرح سے بچاؤ. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, اچانک ہی مر گئے. تو میں نے عبرت کے لیے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے سرچ کیا کہ مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی. تو یہ ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ چھوڑو بہت ہیں. یہ جو یوٹیوب کی تحقیقات ہوتی ہیں نا, قابل اعتماد نہیں. اس میں ایک تحقیق تھی, مائیکل جیکسن مرا نہیں, اس کو بلکہ مارا گیا, بڑے دلائل سے. یہ بات غلط ہے. جب تک آفیشلی کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوتی, قانونی طور پر تصدیق نہیں ہوتی, لوگوں کی انفرادی خبروں پہ اعتماد مت کیا کریں. کتابوں کے حوالے اور ادھر ادھر یہ سب کر لیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ این ممکن ہے واقعی کسی نے مارا ہو, مگر اس کی کوئی ابھی تک دلیل سامنے نہیں آئی. وہاں جو آفیشلی جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ طبعی موت مرائی, کسی نے قتل نہیں کیا, خود سے ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا واللہ اعلم. چلو مرا ہے یا کسی نے مارا ہے, لیکن 50 سال ایک صحت مند آدمی کے لیے جوانی کی عمر ہوتی ہے, بڑھاپے کی نہیں ہوتی. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا, عبرت کا نشان کہ مائیکل جیکسن یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تمہارے باپ کی جاگیر بولو بھائی نہیں ہے. کاش 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 وہ تو چلا گیا, کاش انسانوں کو عبرت حاصل ہو. ہماری عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. میں یہ جتنی باتیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں, سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. دنیا میں کوئی واقعہ, کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل ہو. کتنے لوگ نوجوان ہمارے حسرت کرتے ہوں گے مائیکل جیکسن, کاش ہم مائیکل جیکسن کی جگہ ہوتے. کسی نے بتایا کہ دفعہ ڈانس کے دوران لڑکیوں نے اپنے کوٹ پھاڑ دیے. اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ خواتین لڑکیاں ہو جاتی تھیں اس کے لیے. آج کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹے گا, یار میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ میرے لیے گھر سے بھاگنا پبلک شروع ہوگی. کیسا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. ختم. مائیکل جیکسن دنیا سے
بولو بھائی ختم مٹی. اب ڈانس کرو اندر قبر میں, لوگ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن اس سے مائیکل جیکسن کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاکمین, احکم الحاکمین. فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا. اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں الا, خبردار خبردار ہوشیار سنو, لہ الحکم, حکومت کس کی ہے؟ اسی کی ہے, اور وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں. ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے. پبلک فنکاروں اداکاراؤں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے, اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے, کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے؟ ناچنے والے, ڈانس کرنے والے, گانے والے, یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو قوالیاں پڑھنے والے ہیں نا, وہ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں. موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی, اللہ کے قریب نہیں کرتی. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی. دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آیا گا اس کو؟ میں بار بار بتا, غیر مسلم ہے, اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں, کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے, اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہذا جو قادیانی ہے وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں, وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, پیغمبر ہونا تو اس کے بعد کی چیز ہے. بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں, کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ, میرے پاس لے آؤ, انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا. اس پر وہ مناظرہ کرے, اس پر وہ بحث کرے, اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو. شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے؟ شرافت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے؟ بتاؤ میں کیسا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے, نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا, جھوٹ بولتے ہوئے, کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے 40 سال کی عمر میں 25 سال کے نبی سے جو نکاح کیا وہ کیوں؟ ایماندار ہونے کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا, جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے. تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی, رشتوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں خطبہا اشراف قوم, حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں.